جی بابا جی اتر جائیے، بابا جی پلیز جائیں۔ فاخر بھائی نے اکھڑتی ہوئی سانس کو قابو کرتے بمشکل کہا، بیٹا میں تو کب کا چلا گیا، جہاں جانا تھا اب تمہاری باری ہے اور میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ فاخر بھائی نے گردن ٹیڑھی کرتے کشف کو دیکھا جو نہ جانے کب ہوش و حواس کھوئے بے ہوش پڑی تھی۔ فاخر بیٹا ابھی اس کی باری نہیں آئی، تم صرف اپنی فکر کرو، لیکن جلد ہی وہ بھی مرے گی، بابا جی نے کہا اور ایک دم آگے کو بڑھے۔ فاخر کو اپنی حرکت قلب بند ہوتی محسوس ہوئی۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا کہ انتہائی بھیانک چہرہ جس کی لمبی گردن تھی وہ پچھلی طرف سے آگے کی سیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 27 سالہ مولانا احد احان جو کہ زبردست عالم و فاضل تھے اور اپنی والدین کے اکلوتی اولاد تھے، ان کے والدین کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا بہت بڑا بزنس مین بنے اور وراثت میں ملے بزنس کو سنبھالے، اور انہوں نے اپنے والدین کے خواب کو پورا کرنا بھی چاہا، یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی پہنچ گئے۔ اور ایک دن یونیورسٹی میں اسلام سچا مذہب پر سیمینار تھا۔ احد احان بھی اپنے دوستوں کے ساتھ سیمینار اٹینڈ کرنے گیا۔ مشہور تھا کہ وقت کے سب سے بزرگ و برتر درویش ابو دجانہ عثمانی تشریف لا رہے ہیں۔ سبھی اسٹوڈنٹ ان کے آرٹیکلز وغیرہ شوق سے پڑھتے تھے۔ احد نے نہ تو انہیں کبھی دیکھا، یہاں تک کہ اس نے ان کے آرٹیکل بھی نہیں پڑھے، لیکن اس کے دوست اسے کھینچ کر سیمینار لے آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ ابو دجانہ عثمانی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ احد احان نے جو پلٹ کر اس بزرگ ہستی کو دیکھا، اس کی دل کی دنیا میں ایک بھونچال آ گیا۔ سفید عبایا کی قسم کا کرتا پہنے، 2 ہاتھ مٹھی جتنی گھنی سفید داڑھی، ہاتھ میں بانس کے درخت سے بنا موٹا ڈنڈا نما لاٹھی اور کندھے میں سفید رنگ کا تھیلا اٹھا رکھا تھا، پاؤں میں موزے کی طرح کے کھال سے بنے جوتے اور جھکی کمر کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتے اپنی کرسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ احد احان نے اس قدر نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا، وہ ان کی شخصیت کے سحر میں کھو گیا۔ مزید برآں کہ وہ راستے میں ادب سے کھڑے طلباء کو جب مسکرا کر جواب دیتے تو مسکراہٹ سے ان کے چہرے میں لالی سی ابھرتی جو ان کے چہرے کو بہت پیارا اور نورانی بنا رہی تھی۔ بس اس دن سے احد احان کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ باقاعدگی سے بابا جی کے درس میں شرکت کرنے لگا۔ جلد ہی اس نے اپنا چہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سجا لیا۔ خاندان والوں کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کے باوجود یونیورسٹی کو خیر آباد کہا اور دینی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد بھی اس نے اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑا اور آج بھی وہ اپنے ایک دوست کی شادی میں شرکت کی غرض سے آیا تھا، کیونکہ اس کے دوست کی شدید خواہش تھی کہ اس کا نکاح اس کی جان سے پیارا دوست احد احان پڑھائے۔ شادی میں شرکت اور دوستوں کو کافی وقت دینے کے بعد اس نے زاہد بابا جو ان کے ڈرائیور تھے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ دوستوں نے رکنے پر احتجاج کیا، لیکن وہ احد احان نے کہہ دیا کہ جانا ہے تو بس جانا ہے۔ اوکے جانی مولانا صاحب، پھر کب ملاقات ہوگی؟ ایک دوست نے پوچھا تو اس نے مسکرا کر کہا جب اللہ تعالی نے چاہا۔ مسکراتے ہوئے کہا، سلام کرتے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کا گزر سرنگ محلے کی طرف سے ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں کار کھڑی ہے، ان کی کار کی روشنی جب دوسری کار پر پڑی تو اندر کا منظر واضح تھا کہ ایک 25-26 سالہ لڑکا اور 19 سالہ لڑکی گردن لڑکائے بے ہوش پڑے تھے۔ زاہد بابا نے فوراً ایمبولینس بلائی اور احد احان نے اپنے پولیس میں موجود دوست کو پرسنلی کال کر کے بلایا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایمبولینس والے انہیں گاڑی میں ڈالنے لے گئے۔ مولانا احد احان کے دوست انسپکٹر عمر بھی اپنی بائک میں سوار پہنچ چکے تھے۔ لڑکے کا سیل فون نکال کر اس کے گھر والوں کو کال کی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب ہاسپٹل میں موجود تھے۔ کشف کے امی ابو اور بھائی بھی آ گئے تھے۔ انسپکٹر عمر نے پرسنلی ہی سب سے پوچھ گچھ کی۔ مولانا احد احان کے کہنے پر انہوں نے رپورٹ درج نہیں کی تھی،
وہ سب حیران تھے کہ ان کی گاڑی سرنگ محلہ کیا کر رہی تھی۔ یہ تو اب ان کے ہوش میں آنے پر ہی پتہ چلنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ سبھی دوڑ کر ڈاکٹر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے فاخر اور کاشف کے گھر والوں کو ایک نظر دیکھا، جن کا رو رو کر برا حال ہوا پڑا تھا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ فاخر کے بوڑھے والد نے روتے ہوئے کہا، دیکھیں محترم، لڑکی بالکل ٹھیک ہے، بس خوف و صدمے سے بے ہوش ہوئی تھی، ابھی کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ او میرا بیٹا کیسا ہے؟ فاخر کی والدہ نے جلدی سے پوچھا۔ وہ دراصل آپ کے بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی جان بچانے میں کامیاب رہیں گے۔ اتنا بول کر ڈاکٹر صاحب ایکسکیوز کرتے آگے بڑھ گئے، جبکہ اس کی والدین کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایک ہفتے میں اس کی شادی تھی۔ سبھی دل سے اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ سب کی دعائیں رنگ لائی اور کشف کو ہوش آ گیا۔ اس کا چہرے کا رنگ ابھی بھی زرد تھا۔ وہ آنکھیں اوپر اٹھائے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی امی اور ابو کمرے میں آئے تو امی کو دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ امی، فاخر بھائی کو مار دیا اس نے۔ امی ابو، وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کی امی نے اسے گلے سے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ ابو نے گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیا، جسے اس نے ایک سانس میں ہی تیزی سے ختم کیا۔ میری بچی، فاخر بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، فکر نہیں کرو۔ اس کی امی نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ نہیں امی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ فاخر بھائی کو لینے آیا ہے اور لے کر جائے گا اور پھر میری باری آئے گی۔ اتنا بول کر وہ پھر رو دی۔ کون بیٹا؟ کس نے کہا تم سے یہ سب؟ ابو، ایک بابا جی نے، کشف نے جواب دیا۔ بابا جی؟ کون سے بابا جی؟ ابو، انہوں نے فاخر بھائی سے کہا مجھے سرنگ محلے چھوڑ دے، اور ابو جب ہم سرنگ محلے پہنچے تو بابا جی سے کہا کہ اتر جائیں۔ کشف اتنا بول کر رونے لگی۔ ابو جی، بابا جی نہیں تھے، لیکن ابو وہ وہیں پر تھے۔ کشف اب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کے ابو نہ سمجھی اور پریشانی سے اسے دیکھے گئے۔ اس کی امی کو اس کے پاس چھوڑ کر وہ باہر آ گئے۔ انکل، آپ کی بیٹی نے کچھ بتایا؟ انسپکٹر عمر اور مولانا احد احان نے آگے بڑھ کر پوچھا تو کشف کے ابو نے انہیں سب کچھ بتایا جو کشف نے بتایا۔ مولانا احد احان ان کی باتیں سن کر چونکے، جبکہ انسپکٹر عمر بھی سوالیہ نظروں سے احد احان کی جانب دیکھنے لگے۔ مولانا صاحب خیر تو ہے؟ انسپکٹر عمر نے کہا۔ اب ان کے دوست پیار سے زیادہ تر اسے مولانا صاحب ہی پکارتے تھے۔ یار کچھ عجیب ہے اس سب میں پورا واقعہ سننا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کے منہ سے آخر پتہ تو چلے حقیقت کیا ہے، احد احان نے کہا، اور کشف کے گھر والوں کی طرف بڑھے۔ کشف کی حالت بھی اب پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، سو تھوڑی دیر میں کشف اپنے ابو امی کی موجودگی میں احد احان کو سارا قصہ سنا رہی تھی۔ کشف، کیا اس سے پہلے بھی کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے آپ کی زندگی میں، یا کچھ انہونی جو آپ نے محسوس کی ہو؟ مولانا احد احان نے ویسے ہی اس کی ذہنی کیفیت سنبھالنے کے لیے پوچھ لیا، لیکن کشف کے ہاں میں زور سے سر ہلانے پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ سب اس رات سے شروع ہوا جب میرا ایگزام تھا اور میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک رات کے 2 بجے گلی سے آتی ڈھولک کی آواز سنی، اور یوں کشف نے مٹھائی کے قصے سے مائرہ کی موت، کالا بلہ اور کشف کی مری ہوئی سہیلی کا آنا، اور پھر وہ بابا جی، سب کچھ مولانا احد احان کے گوشے گزار کیا۔ وہ اور اس کے ابو امی چپ چاپ سنتے رہے۔ مٹھائی اور کالے بلے کی تصدیق اس کی امی نے بھی کی، کیونکہ مٹھائی تو ان سب نے کھائی تھی، اور کالے بلے کے حملے کرنے پر کشف کی امی نے کشف کو روتے اور کہتے سنا تھا کہ امی، کالے بلے نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ مولانا احد احان کچھ پل پرسوچ انداز میں وہی کھڑے رہے، اور پھر انہیں سلام کر کے دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے انسپکٹر عمر نے ان کے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے کہہ گئے
وہ سیدھا اپنے بزرگ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ وہ اس ذکر کرنے میں مشغول تھے۔ ذکر سے فارغ ہو کر انہوں نے آنکھیں کھولی۔ احد خان نے فوراً آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوما، انہیں سلام کیا۔ شفقت سے احد کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ پیر و مرشد؟ احد مسکرایا۔ ارے لڑکے، کہاں کے پیر اور کہاں کے مرشد، ہم بس خاک کی ایک چٹکی ہیں ہم میرے بیٹے۔ احد مسکرایا، وہ جانتا تھا بابا جی یہی جواب دیں گے۔ یقیناً آپ سے پہلے جانتے ہیں میں یہاں کیوں حاضر ہوا۔ بیٹا، اللہ کی ذات واحد و یکتا اور سب سے عظیم ہے۔ احد نے ادب سے آنکھیں نیچے کی۔ بے شک ایک مسلمان طالب علم کے لیے یہی بہترین ہے کہ وہ اپنے مسلمان معلم کے سامنے نگاہیں نیچے رکھے۔ کچھ پل بابا جی خاموش رہے، پھر گویا ہوئے، بیٹا، ایک شریر جنی اس لڑکی کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے، جس طرح کچھ انسان شریر ہوتے حسد، بغض اور کینہ رکھتے ہیں، دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچاتے ہیں، ایسی ہی کچھ قسمیں جنات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ انسان کو روتا، چیختا، چلاتا دیکھنا ان کی من پسند موسیقی ہوتی ہے، اور اس رات بھی ایک شریر جنی ہی اس لڑکی کے گھر میں داخل ہوئی۔ میرے بیٹے، میری بات دھیان سے سنو۔ اس لڑکی کے گھر والوں سے مٹھائی کی پوٹلی دریافت کرو۔ اگر یہ ابھی بھی ان کے پاس ہے تو یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے اور ہمارا کام آسان ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مولانا احد خان نے بھی نظر بدستور جھکائے دھیرے سے کہا، دیر مت کرو میرے بچے، اور ہاں، اس بیٹے کی جان بخشی نہیں ہوئی۔ بے شک موت کا وقت مقرر ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کو میں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، آپ یہ مریض کے پاس بیٹھ کر مسلسل پڑھو گے، اور ہاں، وہ جنی اس کی جان لینے دوبارہ آئے گی، اور یہ بھی ممکن ہے تب تک مریض ہوش میں آئے اور جنی کا اگلا وار سہ نہ پائے۔ آپ کو اسے مسلسل دلاسا دینا ہے، اور ان کلمات کو اپنے لبوں سے جدا مت کرنا، پڑھتے رہنا، آگے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا بلا شبہ۔ جی بابا جی۔ احد خان نے آگے بڑھ کر بابا جی کا ہاتھ چوما اور سلام کرتے ہوئے باہر چل دیے۔ فجر کی اذان کا وقت قریب تھا۔ ساری رات باغ دوڑ کی وجہ سے وہ تھک چکے تھے، لیکن کسی کی زندگی کا سوال تھا، سو اس کے لیے مولانا احد خان جد و جہد میں مصروف تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ گاڑی پارک کر کے ہسپتال میں داخل ہوئے تو فجر کی اذان ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ سیدھا اندر کشف کے والد سے ملے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سبھی پریشان ہیں، رو رہے ہیں، اور فاخر کی امی بے ہوش ہو چکی ہے۔ اسے جلد ہی ڈاکٹرز چیک اپ کے لیے اندر لے گئے ہیں۔ مولانا صاحب ہماری مدد کریں، ہمارے بچوں کو بچا لیں۔ فاخر کے والد احد خان کو اندر آتے دیکھ کر گڑ گڑائے، استغفر اللہ، میرے محترم بزرگ، بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، بگڑا کام ضرور بنے گا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ انہیں دلاسا دے کر وہ کشف کے ابو سے پوٹلی کے متعلق پوچھنے لگے۔ کشف کے ابو نے اس کی امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ اس قدر خوبصورت ملائم کپڑے سے بنی پوٹلی تھی کہ ان کا پھینکنے کا دل ہی نہیں کیا، اور وہ اب بھی گھر میں موجود ہے۔ چونکہ کشف بہتر تھی اور ویسے بھی ہسپتال والوں نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا، تو کشف امی اور بھائی کے ساتھ گھر آ گئی، اور اس کے ابو فاخر کے گھر والوں کے ساتھ ہسپتال ہی رک گئے۔ احد خان بھی فجر کی نماز ادا کرنے چل دیے۔ کشف کے بھائی کو ہدایت کی کہ وہ انہیں گھر چھوڑ کر پوٹلی لیے فوراً ہسپتال آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے۔ اچانک کوئی اہم بات ذہن میں آتے ہی وہ پلٹے اور اس کے بھائی کو پکارا، سنو، کشف سے کہنا تنہا اوپر مت جائے، نماز سے فارغ ہو کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے چہرے پریشانی اور غصے سے سرخ ہوئے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور فاخر کے والد سے پوچھنے لگے تو انہوں نے کچھ پل سامنے وارڈ کی طرف دیکھا جہاں ان کی بیوی بے ہوش پڑی تھی، اور پھر بولے، بس بیٹا، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، برے وقتوں میں ہی لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن انکل ہوا کیا ہے؟ فاخر کی پسند سے طے شدہ شادی کا انکار لے کر آئے تھے۔ آج لڑکی والے کہنے لگے
تمہارے بیٹے پر سایہ ہے اور تمہارا بیٹا بیمار ہے، ہم اپنی بیٹی ایسی جگہ ہرگز نہیں بیاہیں گے۔ میں اپنے بیٹے کی خاطر ان کے گھر گیا، اپنی ہونے والی بہو سے ملا، لیکن بیٹا سب کے تیور ہی بدلے ہوئے ہیں۔ اللہ بس میرے بچے کو زندگی اور عافیت دے، آمین۔ احد نے مختصر کہا۔ اتنے میں کشف کا بھائی بھی پوٹلی اٹھائے وہاں موجود تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ پہلے بابا جی ابو دجانہ عثمانی کو یہ پوٹلی تھما دے، پھر وہ فاخر کے پاس بیٹھ کر کلمات پڑھے گا، لیکن کیا دیکھتا ہے وہ لاٹھی ٹیکتے اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے چلے آ رہے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرایا اور آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے بیٹے، آپ وہی کرو جو میں نے بتایا آپ کو، اور یہ پوٹلی مجھے دو، بلکہ رکو، مجھے پہلے مریض کے کمرے میں لے چلو۔ جی حضرت، احد احان نے کہا، اور ان کا ہاتھ تھامے فاخر کے کمرے میں چل دیا۔ فاخر بے سدھ لیٹا تھا، کئی تاریں اس کے سینے سے جڑی اور قریب ہی پڑی بڑی سی مشین سے جڑی تھی۔ ایک ہی رات میں اس کے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے چھانے لگے۔ بابا جی نے فاخر کے والد کو کہا، میرے بیٹے، اسے گھر لے جاؤ، ڈاکٹری کا جو علاج ہونا تھا ہو گیا، باقی جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے۔ بابا جی نے کہا۔ فاخر کی امی کو بھی عجیب چپ لگ گئی تھی۔ فاخر کے گھر والوں نے تھوڑی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن فاخر کے والد صاحب کی سختی سے حکم پر وہ اپنی ذمہ داری پر سرٹیفکیٹ بنائے فاخر کو گھر لے آئے۔ ایک کمرے میں فاخر کو بیڈ پر لٹایا اور بابا جی نے بیڈ کے سامنے ہی آگ کا انتظام کروایا اور احد احان کو دروازے کے قریب فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ بالکل بند تھا، کمرے میں صرف 3 لوگ تھے۔ بابا جی کچھ پڑھتے جاتے اور پوٹلی پر پھونک مارتے جاتے۔ آخر کمرے کی ایک کھڑکی جو بیرونی طرف تھی اس میں روشنی پیدا ہوئی، اس قدر روشنی کہ احد احان کو اپنی آنکھوں کو بازو سے ڈھانپنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں روشنی غائب ہو گئی، ہر طرف خاموشی تھی، اور پھر اچانک ہی احد احان کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے ایک جن جس نے نہایت ہی خوبصورت لباس زیب تن کیا تھا، آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی، متھے میں کوئی چمکتی تاج نما چیز لگا رکھی تھی۔ ادب سے سلام کیا، سامنے بیٹھ گیا اور اپنی عجیب و غریب بھاری آواز سے بولا، محترم ابو دجانہ عثمانی صاحب، ایک بار پھر آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، الحمدللہ، لیکن جس طرح آپ نے غصہ کا اظہار کرتے ہوئے عجلت میں مجھے بلایا، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ کیا یہ تمہاری سلطنت کے کسی جنزادے کی شادی کی پوٹلی ہے؟ بابا جی نے پوٹلی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جی میرے محترم، ایسا ہی ہے۔ یہ پوٹلی انسانی دنیا میں کیسے اور کیوں کر ہے میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ اس جن نے نظریں جھکائے ادب سے کہا، تم سب جانتے ہو۔ بابا جی نے گرج کر کہا، دراصل اگر آپ مجھے اپنے غضب کا شکار نہ کریں اور نرمی کا معاملہ فرمائیں تو میں آپ کی ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عالی شان لباس پہنے جن نے ڈرتے ہوئے کہا، ان کی نظریں بدستور نیچے کو جھکی تھی۔ ٹھیک ہے، اس پچھل پیری جنی کو روکو، اسے اپنی دنیا کے مطابق شاہ جنات سے سزا دلواؤ، کیونکہ اس نے انسانی دنیا میں داخل ہو کر اللہ کے بنائے قانون کو توڑا ہے۔ اس جن نے بے چینی کا اظہار کیا، کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ بابا جی اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ گرج کر بولے، میرے محترم، اس جنی کے سرپرست انتہائی طاقتور جنات ہیں، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھتا ہے۔ کیا نہیں جانتے تم یہ؟ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے جب آن کی آن انتہائی تیز آنکھوں کو چندھیا کر دینے والی روشنی 4 سو پھیلی۔ اب کی بار اس قدر روشنی تھی کہ وہ جن تو جن، خود بابا جی بھی چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کئی پل روشنی میں رہے، یہاں تک کہ احد احان کو لگا کہ وہ اپنی بینائی کھو دے گا، اور جب انہیں محسوس ہوا کہ اب روشنی نہیں ہے تو انہوں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سرسبز باغ ہے اور بہت سارے جنات سر جھکائے نظریں نیچے کیے بیٹھے ہیں۔ دھیمی دھیمی خوشبو فضا میں 4 سو پھیلی ہے
اور سامنے ہی پھولوں سے بنا تخت ہے جہاں قوم جن کا شہنشاہ بیٹھا ہے۔ بابا جی کو دیکھتے ہی بادشاہ جن کھڑا ہوا اور انہیں سلام کیا۔ میرے محترم، ہم تمام واقعے سے آگاہ ہیں۔ ریشمی چڑیل نے اس جنی کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے جو انسانی دنیا کے لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ دراصل ریشمی چڑیل وہی ہے جنہوں نے اس آدم زاد لڑکی کو مٹھائی کی پوٹلی دی۔ تھوڑی ہی دیر میں فضا سے بلند ہوتا ہوا دھواں نیچے کو آیا اور جب دھند چھٹی تو ایک انتہائی کریہا چہرے کی جنی جس کے ہاتھ آگ کے شعلوں سے بندھے تھے زمین پر پڑی تھی۔ اس کے آنے کی دیر تھی کہ اس کے سرپرست جن بھی آ پہنچے اور آتے ہی مقابلہ کرنے لگے۔ بادشاہ جن کے وزیر سے کچھ دیر جادوئی مقابلہ جاری رہا اور جلد ہی وہ جل کر خاکستر ہو گئے۔ وہ جنی چلائی لیکن اس کے مقدمے کا فیصلہ باقی تھا۔ بادشاہ جن نے محترم بابا سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ اس معاملے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ایک جن آگے بڑھا اور بادشاہ جن کی تعظیم کے بعد بولا، آقا، اس دن میری ہی بارات تھی جو میری ہونے والی بیوی کے سسر کی اچانک ناگہانی وفات سے ملتوی ہو گئی۔ اب یہ بارات 2 دن بعد رکھی ہے۔ آپ کی اجازت سے میں محترم بزرگ اور ان کے ساتھ درویش صفت انسان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ کچھ ہی پل بعد خوابوں کی یہ دنیا دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ اب وہ واپس آ چکے تھے۔ وہ وزیر جن بھی غائب تھا۔ آنکھیں ملتے احد احان نے منظر حال دیکھا۔ بابا جی مسکرا رہے ہیں اور فاخر کی طرف دیکھ رہے ہیں جو حیرت سے 2 اجنبی لوگوں کو اپنے کمرے میں موجود دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے کمرے کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ احد احان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ باہر سب لوگ موجود تھے۔ کشف بھی اپنی امی ابو بھائی کے ساتھ موجود تھی۔ ظہر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا۔ بابا جی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے دعائیں دینے لگے۔ سبھی لوگ کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ سب کے چہرے خوشی سے سرشار تھے۔ احد احان ابھی بھی جادوئی کیفیت میں تھے۔ سب لوگوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی احد احان الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئے۔ 2 دن بعد رات کا منظر، وقت 3:10۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا الحمدللہ۔ کشف خدا کا ڈھیر سارا شکر ادا کر کے سوئی تھی۔ سب لوگ چھت پر چارپائی بچھائے سوئے تھے۔ اچانک کشف کی آنکھ کھلی جیسے کسی نے زور سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر کھینچا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار کمرے کی طرف دیکھا۔ کمرے سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہی تھی۔ کشف نے باری باری گھر والوں کو دیکھا۔ وہ سب گہری نیند میں تھے۔ اچانک کمرے سے دھیرے سے آواز آئی، کشف۔ اس نے حیرت سے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کی دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہوئی۔ کشف، آواز پھر آئی۔ اس نے اپنے اندر ڈھیر ساری ہمت جمع کی اور اندر کمرے کی طرف دھیرے دھیرے بڑھی۔ اندر کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دیکھا بیڈ اور ٹیرس کے درمیان فاصلے سے روشنی آ رہی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ ریشمی چڑیل جس نے کشف کی طرف مٹھائی والی پوٹلی بڑھائی تھی، ہاتھ میں کچھ پھول اور ایک کاغذ کا موٹا ٹکڑا لیے کھڑی ہے۔ کشف گھبرا کر پیچھے ہٹی جب ریشمی چڑیل نے سرگوشی کے انداز سے اسے بلایا، کشف، ڈرو نہیں، یہ پھول معذرت کرنے کے لیے تمہارے لیے اپنی دنیا سے لائی ہوں۔ اور کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اس میں بادشاہ جن کی طرف سے اسی شادی میں شرکت کے لیے دعوت نامہ ہے۔ ہمارے ساتھ چلو، ہماری دنیا، ہمارے لوگوں کی بارات دیکھنے۔ کشف نے گھبرا کر اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا۔ فکر نہ کرو کشف، تمہارے گھر والوں کو تمہاری غیر موجودگی کا علم نہیں ہوگا۔ ان کے جاگنے سے پہلے تمہیں واپس گھر چھوڑ دوں گی میں۔ کشف نے ہچکچاتے ہوئے چڑیل کو دیکھا۔ وہ مسکرائی، کشف، نہیں ڈرو مجھ سے۔ دیکھو محترم ابو دجانہ عثمانی اور محترم احد احان بھی شرکت کریں گے، اس لیے ڈرو نہیں۔ کشف نے حامی بھر لی اور کچھ ہی پل بعد وہ ہواؤں میں ایک انوکھی چیز پر بیٹھی پرواز کر رہی تھی۔